باسم الہیم الرحمن الرحیم. یا شہیدو، the witness، الذی لہ الملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کی آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے، یعنی ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز اسی کے احاطہ قدرت میں ہے. پارہ 30 سورہ بروج 50واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 9. فتح محمد جالن صاحب کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کی. حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید. تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے جو یکتا ہے، یگانہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے. اسی کی اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی میں آج ہم نے جس اسم کا منتخب کیا، جس اسم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے یا شہیدو. بحوالہ فرز و لغات شہید کے کچھ معنی اس طرح سے ہیں. یہ عربی اور اردو اور فارسی زبان میں مشتمل ہے. یہ مذکر کے استعمال ہوتا ہے. پہلے معنی اس کے کہ جو خدا کی راہ میں قربان ہونے والا. دوسرا معنی یہ حاضر و ناظر، یعنی وہ شخص جس کے علم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو. اور تیسرا معنی ہے مقتول یا کشتہ. چوتھے معنی ہے عاشق، وفا اور قرب. اسی طرح شہید وفا ایک اور لفظ ہے. شہید کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شہید وفا، جس کے معنی ہے جس نے وفاداری کے باعث قتل ہو کر شہادت پائی، یعنی انتہائی وفادار. اسی طرح وہ فوجی حضرات، فوجی بھائی ہمارے جو اپنے ملک کے وطن عزیز کی خاطر دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں یا لڑتے ہوئے، تو جو مارے جاتے ہیں یا قتل کر دیے قتل ہو جاتے، انہیں بھی شہید کہا جاتا ہے. ایک اور لفظ شہیدی، اور شہیدی یہ فارسی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی شہید ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہونا، تیار کرنا. اور دوسرے معنی سرخ یا تماشبین کو بھی شہیدی کہا جاتا ہے، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں. اور گواہی دینے والے کو بھی کہا جاتا ہے شہید. ایک اور لفظ ہے شہیدی امرود. ایک پھل ہے امرود، ہم سب جانتے ہیں. وہ پھل یہ ایسا پھل ہے، عموماً تو اس کا گودا سفید ہوتا ہے، لیکن بعض امرود ایسے ہیں جس کے اندر سے گودا اس کا سرخ ہوتا ہے، تو اسے شہیدی امرود کہا جاتا ہے. اسی طرح شہیدی تربوز، وہ تربوز جو بالکل سرخ ہو اندر کی طرف سے اور کھانے میں نہایت پکا ہو اور سرخ بھی ہو اور کھانے میں لذیذ ہو، تو اس کو شہیدی امرود کا شہیدی تربوز کہا جاتا ہے. یہ وہ معنی ہے عزیزان محترم کہ، لیکن ان تمام میں سے ہم نے جو منتخب کیا وہ ہے حاضر و ناظر کے ہیں، شہید کے. تو عزیزان گرامی قدر، ہم جب غور کرتے ہیں اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، تو آئیے ہم ذرا دیکھیں کہ شہید کے دوسرے معنی کیا ہوئے. شہید کے معنی گواہ کے بھی ہیں، اور گواہ بھی کئی طرح کے سے ہوتے ہیں. ایک وہ گواہ ہوتا ہے جو یعنی کہ جھوٹا گواہ ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے لیکن جھوٹا ہوتا ہے. لیکن دوسرا گواہ سچا ہوتا ہے. اب اس سچے گواہ میں بھی کئی قسم ہم دیکھتے ہیں. ایک وہ گواہ ہوتا ہے جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے، یعنی اس نے اپنے جرم کو اقرار تو کیا لیکن اپنے دوستوں کو وہ جرم میں پھنسا دیتا ہے، خود معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے، اس کے سارے دوست میں پھنس جاتے ہیں. اس کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ، یعنی مجرم اپنی جان بچا کر اپنے دوستوں کو پھنسا دیتا ہے، اپنے دوستوں کے خلاف گواہ بن جاتا ہے. ایک اور ہوتا ہے، ایک تیسرا گواہ وہ ہوتا ہے جو خدا کو حاضر ناظر جان کر اور جو سچ ہے وہ سچ بات کی گواہی دیتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسے سچ بولنے والے عموماً دیکھا گیا بہت تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ یا اس کے خاندان والے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ عجب ہمارے یہاں کا معاشرہ ہے، عجب دستور زمانہ ہے، دیکھا گیا ہے. لیکن ہم آپ کی خدمت میں ایک اور صحیح سمت کی جانب جائیں گے کہ ہمیں ایک ایسے گواہ کی ضرورت جو کلام خدا کے مطابق ہو، یعنی ایسا شہید، ایسا گواہ، ایسا حاضر و ناظر کہ جو سب سے سچا، کھرا، نرالا شہید، جو حاضر و ناظر، حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، اور جسے کوئی بھی کبھی بھی جھوٹا قرار نہیں دے سکتا، یعنی کسی لمحہ میں بھی، کسی زمانے میں بھی.
اس کا خود کا چیلنج ہے کہ مجھ سے کوئی بھی شہید، مجھ جیسا کوئی شہید ہو، مجھ جیسا کوئی سچا ہو تو ثابت پیش کرے۔ عزیزم، ہم یہاں ایک اور بات کہنے سے درغ نہیں کریں گے۔ جب ہم نے اس ہستی یعنی یسوع مسیح سلام علیہ کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا قرآن سے بھی اور کتاب مقدس سے بھی، تو ہم نے دیکھا کہ جس ہستی کے بارے میں جو ہمیں چیز بتائی گئی وہ اور قرآن اور اس میں بڑا فرق محسوس ہوا۔ یعنی قرآن اس ہستی کے بارے میں گواہی دیتا ہے، کتاب مقدس نے تفصیل سے اس کے بارے میں کہا۔ اور جب اس ہستی انسانی صورت میں، انسانی لباس میں حویدہ ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ جب حویدہ ہوئے تو ان کتاب سماوی کے مطابق وہ قلب اور روح نے خود گواہی دی کہ ہاں یہی ہے، اور انہی پر ایمان لانا یا ایمان لانے سے ایمان و یقین کے باعث انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اصل چیز ہے نجات حاصل کرنا۔ ہم اپنے گناہوں سے کس طرح نجات حاصل کریں؟ کوئی نہیں ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے اس رب العالمین کے، لیکن خدا نے ایک ایسی ہستی کو زمین پر پورے اختیار کے ساتھ بھیجا، یعنی خود انسانی لباس میں آیا۔ شکل انسان میں خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ شکل انسان میں خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، اور مشک نافے میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ عزیزم، تو ہم نے پھر لبیک کہا اور اس خدا تعالیٰ کے حضور شکرانے کے طور پر سجدہ شکر بھی ادا کیا، ریز ہو گئے، اور ہماری روح نے آواز دی آمنت باللہ، اور انہی کی دی ہوئی توفیقات سے آج آپ کے سامنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے حاضر ہوئے ہیں، اس گواہی کے ساتھ کہ خداوند ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، اور جس نے گناہ کو معاف کیا وہی خدا ہے۔ یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے ایک اور، یہ پورے قرآن میں لفظ شہید جو ہے 15 مقام پر آیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہم نے سرنامہ کلام میں جو آیت پیش کی اس میں بھی، اور اب ہم 30واں پارہ سورہ عادیات، یہ 100واں نمبر سورہ ہے اور اس کا آیت نمبر ہے 6 اور 7۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، یعنی بے شک یہ حقیقت ہے کہ انسان پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے، اور وہ اس بات کی گواہ بھی ہے۔ یعنی خود انسان غور کرے تو واقعاً وہ خود اس بات کا گواہ ہے، یعنی اس کا ضمیر، اس کے اعمال اور اس کے زبان سب اس کے ناشکری پر اس کے گواہ ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مال و دولت دنیا میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول چکا ہوتا ہے، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو کر بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے ابلیس کے پیروکار بن کر، جو خدا نہیں چاہتا کہ انسان ابلیس کا پیروکار بنے، اور انسان جب ابلیس کے پیروکار میں تو گناہ کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ حاضر و ناظر بھی 3 قسم طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ حاضر جو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، مگر بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے وہ گویائی سے محروم ہے، یعنی گونگا ہے۔ دوسرا ایک اور ہے جو دیکھ تو سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، لیکن اس کی یادداشت صحیح نہیں ہے، یعنی اس کی یادداشت میں فرق ہے، اس کی بینائی میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک اور اسی طرح ایک اور گواہ ملتا ہے، ایک اور شہید ملتا ہے، ایک اور حاضر ناظر ملتا ہے جو دیکھتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے۔ تو پھر وہ کیا ہوگا؟ یعنی پہلے کیٹیگری ہم نے آپ کی خدمت بتائی کہ وہ ایک شخص ایسا ہے جو دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، وہ گونگا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جو نہ سن سکتا ہے، بول سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، وہ بینائی سے محروم ہے۔ تیسرا شخص جو دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے، لیکن وہ سماج سے محروم، اس کو صحیح پتہ نہیں چلتا ہے۔ تیسرا ایک اور شخص جو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، لیکن اسے یادداشت میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہو گئی لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے کہ ہاں دیکھا تو تھا لیکن بینائی کمزور تھی، اسی لیے میں اندازہ نہ لگا سکا، شناخت نہ کر سکے کون تھا۔ لیکن ایک ایسی ہستی جو زمانہ کوئی سا بھی ہو، واقعات کوئی سے بھی ہوں، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، وہ سب جانتے ہیں۔ وہی حاضر ناظر ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہی اختیار پروردگار عالم نے حضرت یسوع المسیح سلام علیہ کو عطا کی، یعنی جناب جو اختیار اللہ رب العالمین پر، اس وحدہ لا شریک پر، وہی اختیار کل کے کل حضرت یسوع المسیح سلام علیہ کے پاس بھی ہے۔ وہ کئی واقع ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ ایک نتانیل
اور فلپس کا واقعہ تھا کہ جب وہ انجیر کے درخت نیچے باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو وہ آ چکے ہیں جن کے آنے کی ہم نے توریت اور دوسری صحیفہ میں پڑھ چکے تھے، تو انہوں نے پہلے تو رد کی اس بات کو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آئے گا تو کیپٹل میں آئے گا، وہ آئے گا صدر مقام پر آئے گا، یروشلم میں آئے گا۔ لیکن جب کچھ وقت گزرے اور جناب مسیح سامنے سے گزر رہے تھے جبکہ وہاں موجود نہیں تھے، اور انہوں نے وہ ساری باتیں بتا دی کہ جو تم انجیر کی درخت کے نیچے باتیں کر رہے تھے وہ میں نے سنی بھی اور تمہیں دیکھا بھی ہے، تمہاری باتیں سنی، یعنی میں سمیع بصیر بھی ہوں۔ تو جو حاضر ناظر ہوگا وہی سمیع بصیر بھی ہوگا، وہی بول سکتا ہے۔ حاضر ناظر ہو تو اس کے اندر ساری خوبیاں ہونی چاہیے، اس لیے جناب مسیح نے نتانیل سے کہا تھا اور نتانیل پھر ایمان لے آئے اور بڑی خدمت انجام دی۔ ایک اور ہم جب دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں عزیزان محترم، ہمارے جو سامعین اور ناظرین، ہمارے بیٹے بیٹیاں یا بھائی بہنیں جو سن رہے ہیں ہماری گفتگو کو، ان کی خدمت ایک بات اور عرض کرتے چلیں کہ دیکھیں آپ کالجز یا اسکولز کالجز یا یونیورسٹیز میں جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تعلیم یا فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، بہت سارے علوم آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً۔ جو سائنس گروپ کے وہ بایولوجی، کیمسٹری، ٹیکنالوجی، دوسری چیزیں پڑھتے ہیں۔ لوجی کا جو لفظ آتا ہے اس کے معنی علم کے، اسی طرح ایک لفظ ہے تھیولوجی جو مذہبی لوگ کو پڑھائی جاتے ہیں۔ وہ لوگ اس چیز کو بآسانی سمجھ سکتے جو تصوف کے ہیں، یعنی وہ جو کسی نہ کسی سلاسل سے منسلک ہیں، انہیں بھی پڑھائے جاتے ایک وقت آنے پر جب خلافت دی جاتی ہے تو انہیں بھی علم سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تھیولوجی یعنی تھیو کہتے ہیں خدا کو، لوجی کہتے ہیں علم کو، خدا کے بارے میں علم الہیات بھی کہا جاتا ہے اسے۔ تو اس میں پرانے عہد نامے کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو الوہیم ایک لفظ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے پہلے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ الوہیم وہ لفظ ہے جس کا معنی طاقت، خدا طاقت والا ہے، اور انگلش میں کیپٹل حروف میں جی اور گاڈ لکھتے ہیں۔ دوسرا یہ 200 بار تقریباً استعمال ہوا ہے، اور یہ عبرانی زبان کا ایک اور لفظ ہے جو الوہیم سے مخفف ہے، یہ تقریباً 240 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پہل تو یہ وحدہ لا شریک استعمال، لیکن جب بت پرست لوگ آئے انہوں نے اپنے بتوں کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کرنا شروع کیا، تو جھوٹے خداؤں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ میں استعمال ہوا ہے۔ پھر اسی طرح ادونائی یہ 300 بار استعمال آیا، اور اس کے معنی مالک کے ہیں، یہ بھی خدا تعالیٰ کے نام کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے۔ یعنی 3 نام ایسے ہیں عبرانی زبان میں جو آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور عبرانی عربی اور دوسری زبان سے بہت پہلے کی زبان ہے، حضرت ابراہیم اسلام کے زمانے کی زبان ہے، یعنی وہ یہ زبان بولا کرتے تھے۔ تو مالک، ادونائی کے معنی مالک ہے، اور مالک ایسا جو خدا اور آدمی کے درمیان میں رابطہ پیدا کرتے ہو، یعنی اس کے درمیان میں ایک رابطہ ایسا کہ محبت کا رابطہ ہو، ایک تعلق کو ظاہر کرے، اور یہ خدا تعالیٰ کا عام نام ہوا کرتا تھا۔ ایک تیسرا نام جو عبرانی زبان میں استعمال ہوتا ہے، جو توریت میں بھی ہے اور دوسرے صحیفہ میں بھی ہے، وہ ہے یہوہ۔ یہوہ کہتے ہیں ابدی، جو ہمیشہ سے ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور یہ تقریباً 6000 بار استعمال ہوا ہے پرانے عہد نامے میں۔ یہ مخفف ہے یہوہ کا، اور خدا تعالیٰ کے لیے جس کے معنی ہیں میں ہوں، یعنی جو حاضر و ناظر ہے وہی کہے گا میں ہوں، وہ طاقت والا ہے۔ اب آئیے ہم ذرا سا اس ہستی کے بارے میں غور کریں کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں ہوں، وہ کب سے ہے؟ ظاہر سے ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ تو پیدائش کی کتاب اور توریت شریف کی پہلی کتاب ہے، پیدائش کی پہلی کتاب کی یہ پہلی آیت ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہرائی کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ پرانا عہد نامے کی بات ہو رہی ہے۔ اب سوال ہے کہ خدا کا کوئی جسم نہیں، خدا نظر نہیں آتا، لیکن خدا زندہ ہے، خدا ابدی ہے، یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے۔ تو کس نے زمین آسمان کو خلق کیا، پیدا کیا؟ خدا نے۔ اب ہم چلتے نئے عہد نامے کی طرف، وہی یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کی بھی پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ پھر غور کریں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یعنی کلمۃ اللہ، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور زندگی آدمیوں کا نور تھا۔ دیکھیں 2 آیت ہم نے پیش کی آپ کی خدمت میں، ایک پرانا عہد نامہ، ایک نیا عہد نامہ میں، کہ
خدا ہی ہے، اور خدا نے جب کہا کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہاں ایک لفظ آپ کو استعمال کر دیا کہ پرانا عہد نامہ میں 3 نام تھے خدا کے، الوہیم، ادونائی اور یہوہ۔ تو نئے عہد نامے میں بھی کچھ نام ہے، جی ہاں، نئے عہد نامے میں ہے تھیو کے معنی خدا، یہی تھیولوجی یعنی خدا کے بارے میں علم الہیات، جس یہ ہم نے یوحنا کی کتاب کی پہلی انجیل سے کی پہلی آیت اور دوسری آیت پڑھی کہ ابتدا میں خدا تھا اور خدا کے ساتھ۔ اب یہ تھیو جو ہے وہ جھوٹے خدا کے لیے پھر لوگوں نے استعمال کیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ ہم دیکھتے ہیں اعمال 11 باب کی 14ویں آیت میں یہ ملتا ہمیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے خدا کے ساتھ اپنے بتوں کے ساتھ یہ تھیو کا استعمال کیا، صرف اس لیے تاکہ لوگ اصل اللہ رب العالمین وہ خدا وحدہ لا شریک چھوڑ کر کے بتوں کی پرستش کریں۔ اب تھیو جو ہے یہ خدا کے لیے استعمال ہوا، اور خدا باپ کے لیے استعمال ہوا، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے لیے۔ اب آپ حیران ہوں کہ یہ کون سی بات ہو گئی؟ دیکھیں ٹرائنگل جب بنائیں گے درمیان میں خدا جو اصل خدا ہے اس کے 3 اقانیم ہیں، ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا، تیسرا روح القدس ہے۔ ان تینوں کے اختیار ایک ہی ہیں۔ یہ 3 اقانیم، یہ بہت بڑے بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے خدمت میں۔ یہ پوری خدا کے کلام کی پوری ایک نچوڑ ہے جس کے پر یہ بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایمان کی بنیاد اسی چیز پر ہے کہ جب تک انسان اس کو نہیں سمجھ پائے گا وہ خدا تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ اب روح القدس کو تو مانتے ہیں، لیکن روح القدس ہے کون؟ جسمانی طور پر خدا کا کوئی بیٹا نہیں، کیونکہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن خدا نے جس کو دنیا میں بھیجا وہ جو ازل میں جناب آدم اور حوا علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، تو ترک اولا کے وقت وہ گناہ آدم سے جتنے بھی آئیں گے پیدا ہوئے سب میں وہ گناہ شرست کر گیا۔ اور لیکن خدا نے کہا تھا ازل میں کہ میں اب ایسے کو لاؤں گا جو عورت کی نسل سے ہوگا۔ اب پوری قرآن کا آپ اٹھا لیجئے، عیسیٰ ابن مریم البینات روح القدس، یعنی وہ عیسیٰ جو تھے وہ روح القدس کے ذریعہ حمل قرار پائے، یعنی روح القدس کے ذریعہ پیدا ہوئے۔ پیدائش یہی ہے جس عام انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن حمل جو ہے وہ اس میں انسان کا دخل نہیں ہے۔ اور خدا جو ہے وہ اس لباس میں آیا، جیسا انسان پیدا ہوتا ہے، جیسا بڑا ہوتا عام انسان، ویسے جناب مسیح بھی اسی طرح عام انسان کے طریقے سے بچے تھے، پھر بڑے ہوتے ہوئے پھر بڑے ہوئے۔ اب پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ روح القدس کے استعمال میں بھی تھیو کا استعمال ہوا ہے، خدا کے استعمال میں بھی آئے، لیکن سچے خدا کے لیے انگلش میں 136 مقام پر جو لفظ گاڈ آیا وہ کیپٹل حروف میں لکھے جاتے ہیں، اور جھوٹے جو لکھتے ہیں وہ چھوٹے حروف میں 12 مقام پر ہے، جی او ڈی گاڈ، یہ اسمال لیٹر میں لکھتے ہیں۔ دیکھیں تخلیق کے اعتبار سے خدا کا کیا کام ہے؟ خدا نے دنیا کو خلق کی، خدا نے انسان کو خلق کیا، خود کلام کی تحریک ہے، اور ایمانداروں کے اندر پاک روح کی ہدایت ہے، ایماندار کا چناؤ خدا کرتا ہے، اور کلام کی تحریک بھی خدا ہی سے ذریعہ پیش کی جاتی ہے۔ اب آئیے خدا کے ذات کے اعتبار سے تو خدا ایک ہے، لیکن کام کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے وہ اقانیم میں ہے۔ اسی کو جس طرح ہم نے آپ سے کہا جب آپ ٹرائنگل بنائیں گے تو اس میں 3 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بڑی ہی توجہ طلب بات ہے، اتنی جلدی سے ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ شرک کا فتویٰ فوری لگ جائے گا، لیکن جب تک آپ اس راز کو نہیں سمجھیں، بھید کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں میں پیدائش میں پہلے باب کی 26ویں آیت میں اور 27ویں آیت میں کہ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کے مانند بنائیں۔ ہم کہا، میں نہیں کہا، جب واحد ہوگا تو میں جمع کو صیغہ ہے، ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پہ بنائیں۔ کیا مطلب صورت و شبیہ پہ؟ کیا خدا کی صورت و شبیہ؟ نہیں، جو چیز جو خوبی پروردگار عالم میں ہے وہی چیز اس کے اندر ہونی چاہیے، انسان کے اندر۔ لیکن پھر آگے چل کر کیوں بنائے؟ اور وہ سمندر کے مچھلیوں، آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے، یعنی عام انسان کا کہ وہ اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور ان کو نر ناری پیدا کیا۔ اب 3 باب کی 22ویں آیت میں ہے کہ اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھا کر وہ حیات کے درخت سے کچھ لے کر کھائے، ہمیشہ جیتا رہے۔ تو خدا نے کیا کیا کہ کس کے مانند؟ ہم میں سے کس کے مانند ہوگا؟ یا تو خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے مانند۔ یہاں خدا کہتا ہے کہ دیکھو جب انسان ایسا ہو گیا تو پھر خدا نے کیا کہا؟
خدا نے یہ کہا کہ اس کو بند کر دو، اس علاقے کو، یہ قربیوں سے، یہ اس علاقے کو، وہ حیات کے درخت کو اللہ نے بند کر دیا اور انسان کو زمین پہ بھیجا، تاکہ دوبارہ، چونکہ گناہ انسان کے ساتھ تھا، اس لیے خدا نے کہا کہ ہم انسان کو نجات کے لیے عورت کی نسل سے، اب جو آئے گا وہ عورت کی نسل سے آئے گا۔ تو عورت کی نسل سے کون آیا سوائے یسوع مسیح سلام علیہ کے؟ کیا مقصد تھا؟ تاکہ انسان اور خدا کے درمیان میں جو ازل میں جو رابطہ منقطع ہو گیا تھا جناب آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اب وہ رابطے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے، اس بحالی کے لیے خدا نے، چونکہ خدا حاضر و ناظر تھا، تو روح القدس بھی حاضر و ناظر، یسوع مسیح بھی حاضر و ناظر۔ میں نے کئی مثال دے دی آپ کو۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے، یہ واقعہ ہم ایک اور واقعے کی طرف دیکھتے ہیں، یہ اعمال 9 باب کی 1 تا 31 آیت ہے، لیکن میں بہت مختصر چلوں گا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ یہ ساؤل ایک شخص تھا، ساؤل نام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتا تھا، یعنی یہودی تھا اور بہت سخت ذہن کا مالک تھا۔ تو وہ چن چن کر مسیحیوں کا تشدد کرتا تھا، قتل و غارت کرتا تھا، یعنی ہر قسم کی وہ چیز اس کے پاس تھی، وہ چونکہ عہدے میں فائز تھا وہ۔ تو اس نے ارادہ کیا، اب یہاں لکھا ہے، اور ساؤل جو ابھی تک یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر سختی سے عمل کرنے والے شخص تھا، اور دمشق کو جا رہا تھا تاکہ وہاں ان لوگوں کو ستائے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا یا ان کی راہ اختیار کر لی تھی۔ لیکن یسوع نے اسے راستے میں روک لیا اور اسے اپنی خوشخبری منادی کرنے کی تیار کی۔ یہ جا رہا تھا دمشق سے کی جانب، اور راستے میں ایسا ہوا اس کے ساتھ، اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کے دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس نے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم لائے۔ یعنی اس کو باندھنے کے لیے جا رہا تھا، ان کو قید کر کے لانے کے لیے جا رہا تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا، ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گرد گرد آ چکا، اور وہ زمین پر گر پڑا اور آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ اکیلے نہیں تھا، اور بھی لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھے کہا جائے گا کر۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے تھے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر وہ کس سے گفتگو ہو رہی تھی، کون تھا، وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ساؤل نے دیکھا صرف، کیونکہ خدا جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنے جلوہ دکھاتا ہے۔ اور ساؤل زمین پر اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اسے کچھ نظر دکھائی نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نور سے اس کی آنکھیں چندی آ گئی، وہ اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک کچھ نہ دیکھ سکا اور نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ یہ 3 دن کا اسے روزہ ہی رکھوایا گیا تھا، چونکہ ظاہر سی بات ہے اسے ایک نئی زندگی گزارنی تھی۔ دمشق میں حنانیہ نام کے ایک شاگرد تھا، اس خدا نے اسے رویا میں اس سے حنانیہ سے کہا کہ جاؤ دمشق میں فلاں جگہ ایک شخص ہے جس کا نام ساؤل ہے، اس کو جا کے اس کو مسح کرو، اسے چھوؤ، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ تو خداوند نے اس سے کہا کہ اٹھ کوچہ میں جا اور سیدھا یہودا کے گھر میں ساؤل نام کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے پر ہاتھ رکھتے دیکھا تاکہ پھر بینا ہو۔ جب وہ بینا ہو جاتا ہے تو اب وہ جناب مسیح کی منادی کرنا شروع کرتا۔ کلام مقدس کے مطابق وہ کل تک تو وہ تھوڑی دیر پہلے تک تو دشمن بن چکا تھا، لیکن جب اس نے وہ تمام چیز جو جناب مسیح کو دیکھا، اس کا مطلب کیا تھا کہ جناب مسیح آج بھی حاضر و ناظر ہیں۔ اگر نہیں ہوتے تو کیسے پہچانا؟ اس لیے اس کے ذہن میں تو تھا کہ مسیح تو بہت پہلے مصلوب کر دیا گیا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ ہاں وہ زندہ ہوئے اور دوبارہ آسمان پر چلے گئے، اور وہی حاضر و ناظر ہے۔ یہاں ایک سبق ملتا ہے عزیزم اس واقعے سے، کہ جب بھی جناب مسیح نے کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے، آج بھی جو لوگ، کیونکہ مسیح جو ہے وہ کلیسیا کے سر ہیں، اور جو کلیسیا کو ستاتا گویا وہ مسیح کو ستاتا ہے، اور جو مسیح کو ستاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اسے یا تو ہدایت مل جائے گی،
تو ایسے جو لوگ بظاہر تو کسی کے گھر کو، مسیح کے گھر کو آگ لگا رہے ہیں، کسی کو آگ میں جلا دیتے ہیں، لیکن یقین جانیے یہ کچھ کسے ستایا جا رہا ہے؟ اس مسیح کو ستایا جا رہا ہے۔ اور مسیح جب دوبارہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو اصل میں انسان ابلیس کے پیروکار بن کر یہ وہ گناہ کر رہا ہے، اور گناہ کو معاف کرنے کا اختیار خدا نے جناب مسیح کو دیا تھا۔ اور آپ اکثر کہتے تھے، یہ تمام واقعات ہم پہلے پیش کر چکے، کہ جہاں تیرے گناہ معاف ہوئے، وہ 12 سالہ جو خاتون تھی ان کے بھی اسی یہی کہ جہاں تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو جو گناہ کو معاف کرے وہ مسیح ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا وہ برگزیدہ ہے، جسمانی نہیں روحانی، بلکہ روح کے اختیار سے کام کرتے تھے۔ وہ تمام اختیار خدا نے انہیں بخشا تھا، کسی اور کے حصے میں یہ بات نہیں۔ گناہ کوئی نہیں معاف کرتا، لیکن جناب مسیح گناہ کو معاف کرتے تھے، یہ خدا کا کام تھا۔ تو کبھی وہ الوہیت کی اس منزل پر الوہیت والا کام کرتے تھے تو آپ نے کیا کہا کہ میں ہوں، میں حقیقی انگور کا درخت ہوں، میں راہ، حق اور زندگی ہوں، جو میرے پاس آئے گا زندگی پائے گا۔ عزیزو، جناب مسیح کے قریب آنا، جناب مسیح پر ایمان لانا صرف زبانی نہیں، بلکہ یہ ساری باتیں آپ کو کتاب مقدس میں ملیں گی، اور کتاب مقدس ہی وہ چیز ہے جس کا ذریعہ ہم ایمان سے سرشار ہو سکتے ہیں، ہم توبہ کر کے ابدی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ ورنہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد یہ جسم بھی ختم ہو جائے گا، یہ روح کو بھی موت واقع ہو جائے گی۔ کہتے روح کو موت نہیں، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے آگ اور گندھک کی جھیل ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں روح قفزن سے پرواز ہونے سے پہلے اس روح اللہ، وہ کلمت اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ وہ حاضر و ناظر ہے خدا کے اس اختیار سے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس حاضر و ناظر کو مانیے اور اس پر ایمان لائیے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزم، تمام لب لباب گفتگو کا یہی ہے کہ حاضر و ناظر جو ہوتا ہے اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اس سے کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے۔ وہ ہمارے ہر عیبوں کو جانتا ہے، ہر گناہوں کو جانتا ہے۔ جس طرح خدا جانتا ہے ایسے مسیح بھی جانتے ہیں۔ اور وہ وقت جب مسیح دوبارہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے، اپنے اس جاہ و جلال کے ساتھ آئیں گے تو وہ عدالت کریں گے۔ اب عدالت میں کیا ہوگا؟ یہ ایمان ہی کی طاقت ہے جو اسے عدالت میں سے نجات دلاتی ہے یا سزا۔ تو آئندہ نشست کے لیے پھر کسی اور عنوان سے حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ و ناصر۔